مرنے کے بعد رب تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا، حضرت آدم سے لے کر قیامت کے آخری فرد تک اللہ رب العالمین تمام مخلوق کو زندہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو مر چکے ہیں، فنا ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین تمام کو زندہ فرمائے گا۔ زندہ فرمانے کے بعد ان سے سوال کرے گا کہ تم نے زندگی کہاں پر گزاری ہے، تمہیں مال دیا تھا، مال کہاں پر خرچ کیا ہے، جوانی دی تھی، جوانی کہاں پر خرچ کی ہے۔ یہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سوال کرنا ہے۔ یہ سوال میرے سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، ہر ایک بندے سے اللہ رب العالمین نے یہ سوال کرنا ہے۔ اتنا مضبوط نظریہ ہے، اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر نہیں، بے شمار مقامات کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کلام فرمایا، قرآن مجید اتارا کہ لوگوں یہ خیال مت کرنا کہ صرف یہی زندگی ہے، یہ دنیا ہے، ہر چیز یہی ہے۔ نہ فرما کہ نہیں، یہ دنیا بھی ہے، لیکن ہم نے اس دنیا کے اندر آپ کو بھیج کر ایک طرح کا امتحان دیا ہے۔ اس امتحان کو اگر تم پاس کر لو گے تو فابیہا، بہت اچھا کرتے ہو۔ اگر اس امتحان کو پاس نہیں کرتے، فیل ہو جاتے ہو نا، پھر یاد رکھنا میری بارگاہ میں آ کر تمہیں انعام نہیں ملیں گے، چھتر ملیں گے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حساب و کتاب آپ نے دینا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جانے کے بعد آپ سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ جو آپ کے پاس پیسے آتے ہیں، یہ آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کا بھی تم نے حساب، ایک ایک منٹ کا رب کی بارگاہ میں جا کر حساب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو مثالیں اکٹھی ذکر فرمائی ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے کہ ایک علاقہ وہاں سے آپ کا گزر ہوا، گزرتے ہوئے دیکھا کہ بستی فنا ہو چکی ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہاں آبادیاں ہی آبادیاں ہوتی تھی، شہر ہی شہر ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہاں ایک بندہ بھی نظر نہیں آتا، ایک جانور بھی نظر نہیں آتا۔ بخت نظر کا وہاں گزر ہوا، فنا کر کے اس نے رکھ دیا، ہر چیز ملیا میٹ کے رکھ دی، ہر چیز ختم کر کے رکھ دی۔ وہاں اس کا گزر ہوا، دیکھا یا اللہ پاک کیسا ماحول تھا، یہاں آبادی ہوا کرتی تھی، یہاں لوگ بسا کرتے تھے، یہاں چہل و پہل یہاں ہوا کرتی تھی، لوگوں کا آنا جانا رش ہوا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹھیاں ہوا کرتی تھی، لوگوں کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ آج ایک بندہ نظر نہیں آتا، گھر موجود ہیں، گلیاں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، زمین بھی موجود ہے، کھیت بھی موجود ہیں، یہاں باغات بھی موجود ہیں، لیکن بندہ نظر نہیں آتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک بتائیں ان کو زندہ کیسے کرے گا، ان بستی والوں کو آباد کیسے کرے گا، بستیاں کیسے آباد ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے کر کے دکھایا، کس انداز سے؟ فرمایا کہ اب اس کے یہ کچھ سامان اپنے پاس کھانے کا بھی ساتھ لایا تھا، کچھ پینے کا بھی سامان ساتھ تھا، ایک سواری گدھے کے اوپر سواری کر کے آ رہے تھے، وہیں پر بیٹھے اور وہیں سو گئے، اور سوتے سوتے 100 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے۔ اتنے 100 سالوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 100 سال کے بعد اس کو زندہ فرمایا۔ زندہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کم لبثت، بتاؤ بھئی کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہو، اس درخت کے نیچے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگا ایک دن یا دن کا بعد حصہ، کچھ حصہ میں یہاں پر آرام کیا ہے۔ ایک دن یا دن بھی پورا نہیں، دن کا بعد حصہ میں یہاں پر گزارا ہے۔ فرما کہ نہ، قال بل لبثت 100 عام، فرما کہ نہ،
100 سال تمہیں گزر گئے ہیں، ایک صدی گزر گئی ہے، 100 سال تمہیں گزر گیا ہے اس مقام پر سوتے ہوئے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، فرما کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف بھی دیکھ لو، اپنے پینے کی طرف بھی دیکھ لو، لم یتسنى خراب نہیں ہوا، خراب 100 سال گزر گیا ہے، تمہارا کھانا ہم نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ کھانے کی کوئی چیز ہو نا، ایک دن گرمی کا موسم ہو تو ایک دن بھی نہیں نکالتی، بغیر فریج کے ایک دن بھی نہیں نکالتی۔ سردی کا موسم ہو 1-2 دن نکال جائے گی، لیکن اس کے بعد باسی ہو جائے گی، خراب ہو جاتی ہے، کوئی کھاتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، 1 صدی گزر گئی ہے، 1 سال گزر گیا ہے، اپنا کھانا بھی دیکھو، پینا بھی دیکھو، ابھی تک بدبو نہیں آئی، خراب نہیں ہوا، بد ذائقہ نہیں ہوا، ویسا کا ویسا ہم نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ 1-2 چیزیں تھی، کچھ کھانے کی پینے تھی، کچھ پینے کی چیزیں تھی، اور کچھ وہ جو سوار جس پر آپ سوار ہو کے آئے۔ فرمایا کہ ایک نگاہ اس کھانے کی چیز کی طرف دیکھ لو، ایک نگاہ وانظر الی حمارک، فرمایا کہ ایک نگاہ گدھے کی طرف بھی دیکھ لو۔ دونوں چیزیں کٹھی آئی ہیں، ساتھ لے کر آئے، ایک ختم ہو چکی ہے، فنا ہو چکی ہے، کچھ بھی اس کا باقی نہیں رہا، اور ایک چیز بالکل ویسی کی ویسی موجود ہے۔ فرمایا کہ تمہارا کھانا بھی موجود ہے، تمہارا پینا بھی موجود ہے، بالکل تر و تازہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب گدھے کی طرف دیکھو جس کی ہڈیاں تک گل گئی ہیں، ہڈیاں تک ختم ہو گئی ہیں۔ فرمایا کہ یا اللہ پاک کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا کہ یہی تو ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں، یہی بات تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، اسی چیز کو تو ہم نے دکھانا ہے، آؤ تمہیں دکھائیں کہ ہم مردوں کو کیسا زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فرمایا کہ کیسے زندہ کرنا، فرمایا کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، فرمایا کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا ہے، اس گدھے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے کر کے دکھانا ہے کہ مردے ہم کیسے زندہ کریں گے۔ قبر میں جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مل یا میٹ ہو جائے گی، ایک قبر کے اوپر کئی کی قبریں آ جائیں گی، ایک جگہ پر کئی کئی لوگ دفن ہو جائیں گے، کیسے ہم زندہ کریں گے؟ فرمایا کہ اسی چیز کو تو ہم نے دکھانا ہے، آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فرمایا کہ دیکھو ان ہڈیوں کی طرف کیسے یہ جڑتی ہیں، اب فنا ہو چکی ہیں، بوس ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، ان کی ہڈیاں بھی، گوشت بھی ختم ہو چکا ہے، اب تم نے دیکھنا ہے ہم اس کو کیسے چڑھاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، خود بخود ہڈیاں اٹھی اور خود بخود وہ چڑھی اور مضبوط ہوئی اور مکمل ایک ڈھانچہ تیار ہوا۔ رب تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ اس کے اوپر گوشت چڑھا، گوشت پوست پر چڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب روح بھی آ جا، روح بھی آ گئی۔ اب گدھا وہاں کھڑے ہو کر ہن رہا ہے، وہ گدھا وہ اپنی آواز نکال رہا ہے، فرمایا کہ دیکھو جس انداز سے تم دیکھ رہے ہو نا، فرمایا کہ اسی انداز سے ہم مرنے کے بعد زندہ کریں گے لوگوں کو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ گزرنے والے کون تھے؟ یہ کوئی عام ہستی نہیں تھی، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات تھی جو اس مقام سے گزری، اور انہوں نے اس بستی کو دیکھا اور بستی والوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کر کے دکھایا، اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن انہوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا۔ فرمایا کہ اسی انداز سے ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے، ہم آپ لوگوں کو زندہ کریں گے اسی انداز سے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ترجمہ کی طرف۔ فرمایا کہ او کالذی مر علی قریہ، فرمایا کیا آپ نے اس بندے کو نہ دیکھا جس کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس، اور بستی کون سی تھی؟ فرمایا کہ بیت المقدس، بیت المقدس فلسطین، یہاں سے گزرا۔ راکباً علی حمارہ، اپنے گدھے کے اوپر یہ بندہ سوار تھا، گدھے کی سواری تھی، گدھے پر سوار تھا، یہ جا رہا ہے۔ معہ صلۃ تین وقدح عصیر وهو عزیر، ان کے پاس ایک ٹھوکری ہے جس کے اندر انجیر بھی ہے، جس کے اندر
یہ انگور کا جو شیرہ ہے، جوس ہے، یہ بھی ہے۔ وہ عزیر، اور یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور یہ بستی اپنی چھتوں کے بل نیچے گری ہوئی تھی، فنا ہو چکی۔ سقوطها لما خربها بخت نصر، کیونکہ بخت نصر اس نے اس کو فنا کر دیا تھا، خراب کر، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، مار دیا، قتل کر دیا، باقی جو بچے بھاگ گئے۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اب اس بندے نے جو وہاں سے گزرا، بستی والوں کو دیکھا، فنا ہوئے، ہر چیز ختم ہو چکی ہے، اب اس بندے نے سوال کیا، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ اللہ رب العالمین اس کے ختم ہونے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد، فنا ہونے کے بعد کیسے ان کو زندہ کرے گا، کیسے ان کو آباد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے، اس کی قدرت کو عظیم جانتے ہوئے، پھر بھی انہوں نے سوال کر دیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 سال تک موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، 1 سال کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ زندہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ دکھائے، کیفیت بتائے کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کم لبست ای مکست ہونا، فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح یہاں کتنا عرصہ رہے ہو، کتنا وقت، کتنا عرصہ اس جگہ پر ٹھہرے ہو۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگا 1 دن یا دن کا بعد حصہ میں رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے جب سوئے تھے تو دن کا اول ٹائم تھا، صبح کا ٹائم سوئے تھے، ان کی روح کو قبض کر لیا گیا، جب ان کو زندہ کیا تو مغرب کا ٹائم تھا، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ممکن ہے یہ وہی دن ہو جس دن مجھے میری روح، یعنی جس دن میں سویا تھا یہ وہی دن ہے۔ فظن انه یوم النوم، انہوں نے گمان کیا کہ یہ سونے والا دن وہی دن ہے۔ فرمایا کہ بل لبثت مئۃ عام، فرمایا کہ نہیں 1 سال ٹھہرے ہو۔ فانظر الی طعامک وشرابک، فرمایا کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف، انجیر کی طرف، وشرابک، اور اپنے عصیر کی طرف دیکھو، لم یتسنع ای لم یتغیر ما طول الزمان، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک یہ بدلا نہیں ہے، خراب نہیں ہوا، اس کے اندر سمیل پیدا نہیں ہوئی، خراب نہیں ہوا، اس کے اندر کسی قسم کی کیڑیاں نہیں پڑی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مکوڑے نہیں آئے، ہر چیز سے محفوظ رکھا ہے۔ وانظر الی حمارک، فرمایا کہ ایک نگاہ اپنے گدھے کی طرف بھی کر لو، گدھے کو ذرا دیکھ لو۔ فرآہ میتا، جب آپ نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ فرمایا کیسے ہم نے اس کو، آپ دیکھو کہ کیسے یہ مرا ہے۔ وَعِظَامَهُ بِبَيْضِ الطَّلُوحِ، فرمایا کہ اس کے جو ہڈیاں ہیں وہ چمک رہی ہیں دور سے، اور فرمایا کہ یہ ہم نے کیا ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نے کیا ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نے کیا ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کو اپنی قدرت کے نظارے دکھائیں۔ بیست کے حوالے سے للناس، وانظر الی الحزام، دیکھو اپنے ہڈیوں، گدے کے ہڈیوں کی طرف، کیف ننشدھا، کہ کیسے ہم ان کو نحییھا، کیسے ہم اس گدے کو زندہ کرتے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، پھر تم دیکھو کہ کیسے ہم اس کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں، ان کی ترکیب کرتے ہیں اور ان کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں۔ ونفخ فیہ الروح، اور جب جو گوشت چڑھا دیا گیا، ہڈیوں کو یعنی ترتیب دے دی گئی، گوشت چڑھ گیا، فرمایا کہ ونحکا، اب یہ گدھا جو اپنی آواز نکالنے لگا۔ فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب انہوں نے یہ بالمشاہدہ یہ دیکھ لیا نا، اپنی آنکھوں سے یہ سارے مراحل دیکھے، تو کہنے لگے میرا رب ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ جب وہ فرما دیا ہے کہ میں کروں گا، اس نے کر کے دکھایا ہے، تو مجھے ایک پہلے یقین تھا کہ یہ ایسا ہوگا، لیکن ایک ہوتا ہے عین الیقین، حق الیقین، یہ مشاہدہ کر کے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اپنی آنکھوں سے ہم تمہیں دکھا رہے ہیں، یہ نظارہ کرا رہے ہیں، اسی انداز سے ہم نے مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ اگلی مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے التجا کی، دعا کی، یا اللہ پاک تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟
جب ہر چیز ختم ہو جائے گی کیسے زندہ کرے گا؟ اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى، کیسے زندہ کرے گا؟ مجھے دکھا تو صحیح، میں دیکھنا چاہتا ہوں مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ قال بلا، کہا یا اللہ پاک مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، میں اس پر ایمان بھی رکھتا ہوں، میرا یقین بھی ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ پھر کیوں سوال کر رہا ہے؟ فرمایا کہ اس وجہ سے تاکہ میرا دل جو ہے یہ مطمئن ہو جائے، اس بارے میں کسی قسم کا شک شبہ وسوسہ میرے دل میں نہ آئے، اس لیے میں کہتا ہوں مجھے اپنی آنکھوں سے دکھا کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھنے کے باوجود پھر بھی سوال کیا تاکہ اپنے ایمان کی مضبوطی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کی آسانی کے لیے سوال کر دیا گیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ، کیونکہ ہر کوئی تو اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہو سکتا، بعد میں قیامت تک یہ دین رہے گا، اسلام رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس قرآن کے اندر ذکر فرما دیا تاکہ لوگوں کو پتہ رہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہو کے رہے گا۔ فرمایا کہ مجھے یقین ہے، آمنتو ولکن سألتک لیطمئن قلبی، لیکن میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے یہ اطمینان قلبی کے لیے کیا ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، فرمایا کہ پھر ایسا کرو 4 پرندے پکڑو، 4 پرندے پکڑو، فصرہن الیک، ان کا قیمہ کر دو، املہن الیک وقطعنا واخلط لحمہن وریشہن، فرمایا کہ ان چاروں کو پکڑو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کا قیمہ کر دو، ان کے پروں کو بھی مکس کر دو، گوشت کو بھی چاروں کا کٹھا کر کے قیمہ کر کے ان کو مکس کر دو، سب چیز کو کٹھا کر کے مکس کر کے ایک جگہ پر ان کو کٹھا کر دو، پتہ نہ چلے کہ یہ کس کا یہ گوشت ہے، یہ کس کا گوشت ہے، سب کو پر بھی کٹھے کر دو، پروں کو پروں میں ڈال دو، گوشت کو ڈال میں چنگی طریقے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے۔ ثم جعل علی کل جبل، پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ پھر اس کو اٹھاؤ اور تھوڑے سے اٹھا کے ایک پہاڑ کے اوپر رکھو، پھر تھوڑا سا اٹھا کے دوسرے پہاڑ پر رکھو، پھر اٹھا کے پھر تیسرے کے اوپر رکھو، پھر اٹھا کے چوتھے کے اوپر، اسی طریقے مختلف پہاڑوں کے اوپر ان کا گوشت جو ہے اس کو پھیلا دو، مکس کرنا ہے، مکس کرنے کے بعد ان کا گوشت مختلف پہاڑوں کے اوپر مختلف جگہوں پر ڈال دو۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، فرمایا کہ پھر تم کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ تم ایسا کرو، جب یہ کام کر لو گے تم اس کو پہاڑوں کے اوپر کھلا دو گے، پھیلا دو گے، جگہ جگہ پر اس کو ڈال دو گے نا، فرمایا کہ ثم ادعوہن، پھر تم نے ان کو بلانا ہے، تم نے بلانا ہے، ان کو بلانا ہے، یاتینک سعیا، فرمایا کہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ کیسے آنا ہے؟ فرمایا کہ سریعاً، جلتی تیزی سے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، جان لے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، لا یوجد شیء، ہر چیز کوئی بھی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، حکیم حکمت والا ہے۔ تو یہ 4 پرندے کون سے؟ تو فرمایا کہ آپ نے طاؤس کو پکڑا، ایک ہے طاؤس، طاؤس کہتے ہیں عربی کے اندر مور کو، ایک مور تھا، نسر کہتے ہیں گدھ کو، گدھ تھے، تیسرے نمبر پہ غراب کہتے ہیں کوے کو، چوتھے نمبر تھا دیگ کہتے ہیں یہ جو مرغا ہوتا ہے مرغے کو کہتے ہیں۔ اب یہ 4 پرندے تھے، ان 4 پرندوں کو فرمایا کہ اکٹھا کرو، پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کرو اور مختلف جگہ پر ان کو ڈال دو، پھر بلاؤ، یہ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ کیا کر؟ فرمایا کہ وَامْسَكَ رُؤُوسَهُنَّ عِنْدَهُ، آپ نے ان کے سر اپنے پاس رکھنے ہیں، ان کے ہر ایک کے سر کو اپنے پاس رکھنا ہے، باقی جو دھڑ ہے اس کو مختلف جگہوں پر مختلف پہاڑات کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے۔ وَدَعَاهُنَّ فَطَيَارَتْ أَجْزَاءُ إِلَى بَعْضِهَا حَتَّى تَكَامَلَتْ، یہاں تک کہ اجزاء ہر ایک کے اجزاء نکلے، صاف ذرے رکھے ہوئے ہیں ایک جگہ ہوتے ہونا، مکسن
اور مرغے دے اجزاء نکل کے مرغے دے جزے مل گئے، دوسرے دے یعنی کوے دے مور وچ اے ہر ایک چیز دے اجزاء دوجے کن الگ الگ تھی کہ وہ جڑ گئے، جڑے جڑ گئے فرمایا کہ ہن انہاں کو سڈو، جے آپ نے سجا آواز رہی نا ایویں دوڑ دے ہوئے سپیڈ لا کے بغیر سر دے بغیر دوڑ دے ہوئے آپ دی بارگاہ میں آئے اور سر رکھا ہے وہ جڑ گیا، فرما کے ایڈے گنو فرما کے ایویں ایسا مردوں کو زندہ کرے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھ لو کہ ہم نے مردوں کو کیسے زندہ کرنا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے کر کے تمہیں دکھا دیا ہے کہ اسی طریقے سے ہم نے مردوں کو زندہ کرنا ہے، تو یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب ایک بات ہمارے عقیدے سے متعلق بھی کہ کہتے ہیں نا جو مر جائیں مردوں کو مت پکارو، مردوں کو مت پکارو کیونکہ یہ شرک ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر شرک ہوتا اللہ تعالیٰ کے پاک نبی حضرت ابراہیم ان پرندوں کو بلاتے؟ سبحان اللہ، مر چکے تھے نا، ختم ہو چکے تھے، مر چکے تھے، لیکن آپ نے بلایا، کیوں بلایا؟ خود بلایا نہ، فرما کے رب تعالیٰ کے حکم سے بلایا، سبحان اللہ، رب تعالیٰ کے حکم سے بلایا ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا رب تعالیٰ کبھی بھی حکم نہ دیتا کہ مردوں کو پکارو۔ مردوں کو بلانا اگر شرک ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کبھی بھی نہ بلاتے، لیکن آپ نے بلایا، پکارا، رب کے حکم سے پکارا، معلوم ہوا اگر کوئی دنیا سے چلا جائے، دنیا سے پردہ کر جائے، مرنے کے بعد بھی ان کو پکارنا بلانا شرک نہیں ہوتا۔ اگر شرک ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا یہ بھی ہمارا نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد مردے سنتے بھی ہیں۔ اگر نہ سنتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی آواز وہ پرندے سنتے؟ پرندے سنتے؟ اگر ان کو شعور نہ ہوتا تو آتے؟ فرمایا کہ نہ، آواز کو سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں اور شعور بھی رکھتے ہیں کون ہمیں بلا رہا ہے، کون ہمیں پکار رہا ہے۔ یہ صرف ہم اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ یہ رب کا کلام آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ رب کا کلام کہہ رہا ہے کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہوتا بلکہ پکارنا جائز ہے، پکار سکتے ہیں۔ اگر پکارنا شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے نبی تو شرک کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ آخری بات مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے، جو مر جائیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا، زندہ کرنے کے بعد ان سے حساب کتاب لے گا۔ تیسرا واقعہ صحابہ کہف کا بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ بھی قرآن کے نص کے اندر موجود ہے، 15واں پارہ ہے اور سورہ الکہف ہے، تفصیل موجود ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک یا کئی سو سال تک ان کو ایسے ہی رکھا، اس کے بعد ان کو زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد جب وہ بازار کے اندر گئے، پتہ چلا کہ ہم تو اتنا عرصہ سوئے رہے۔ اتنا عرصہ سونے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، لوگوں کے سامنے ایک نشانی کے طور پر بتا دیا، اور اس ٹائم بھی لوگ منکر ہو چکے تھے کہ جو مر گیا وہ مر گیا، مر کھپ گیا، وہ زندگی نہیں ہے۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم ان کو زندہ کر کے لوگوں کو دکھا دیا، لوگوں یہ تمہارے پاس نمونہ ہے، یہ آ گئے ہیں، 300 سال بعد ان کو زندہ کر سکتا ہوں، 300 سال تک ان کو باقی رکھ سکتا ہوں نا، تو 300 نہیں 3000 سال بھی گزر جائیں تب بھی میں زندہ کروں گا۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، زندہ کرے گا۔ پھر ہر ایک نے جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب کا، اپنے اعمال کی، اپنے معاملات کا حساب دینا ہے، اور تب جا کر جان چھوٹے گی۔ ایک سائڈ ہمیں ملے گی، یا تو جنت والی سائڈ ملے گی یا جہنم والی۔ جو دنیا کے اندر آ گیا ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز تو اس کو ملنے ملی ہے۔ اچھے اعمال کرے گا جنت ہے، برے اعمال کرے گا جہنم ہے، تو تیسری تو کوئی جگہ نہیں نا۔ مقام اعراف بھی ہے، وہ تو عارضی مقام ہے نا، آخری مقام جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے، حساب و کتاب ہمارا ہوگا، پوچھا جائے گا ہر چیز۔ اب ایک بچے کو پتہ ہے کہ میرے امتحان قریب ہیں، پتہ ہے یہ سوال پوچھے جائیں گے، اب پاک نبی نے پہلے ہی سوال کا جواب دے دیا ہے کہ یہ سوال تم سے پوچھے جائیں گے، 3 سوال قبر میں ہوں گے، 5 سوال حشر میں ہوں گے۔ اب تم نے 3 سوال قبر کی تیاری بھی کرنی ہے، 5 سوال حشر کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اگر تم اس میں
اگر تم نے سوال کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تیاری کر لو، لیکن کوئی نکما ہوگا جسے پتہ بھی ہو جائے، سوال اوپن بھی ہو جائے، اس کے باوجود تیاری نہ کرے تو پھر اس سے نکما کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔